یہ سوال میں آپ کی طرف لانا چاہوں گا سر، یہ فرمائیے کہ نواز شریف صاحب کی واپس پاکستان آنے کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، اشارے بھی ہمیں مل رہے ہیں، رانا صاحب بھی آج کہہ چکے ہیں اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از دا ڈائر نیڈ۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپس پاکستان آنا، ان کا جو ڈینٹ ان کی پارٹی کو پہنچ چکا ہے، اس کو وہ فکس کر پائیں گے؟ ون اینڈ دی ادر از دا مومنٹ ہی لینڈ ایز پر لا ہی ول گو ٹو دا جیل، ہاؤ وڈ ہی آپریٹ دین؟ میں آپ کے سوال پر آنے سے پہلے تھوڑی سی ایک وضاحت جو ہے وہ پی جے بی نے جو کچھ کہا ہے اس کی بہت ضروری ہے۔ جی، ایک تو جو انہوں نے کہا کہ جی یہ lastminute.com فیصلے ہو جاتے ہیں، یہ فیصلہ lastminute.com نہیں ہے، یہ فیصلہ ATS.com ہے، اور اس کے اندر جتنی تفصیلات موجود ہیں وہ خود بولتی ہیں، چیختی ہیں کہ ہم پر کتنی محنت کی گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیے، نواز شریف کے آنے میں ایک ہی چیز حائل تھی، وہ یہ تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آئیں، اور یہ ان کی ڈیمانڈ بھی ہے کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر جو کیسز کا پریشر ہے وہ ہٹنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ان کی اپیل جو لگی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر، اس کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے کیا ان کی سزا ٹھیک تھی یا غلط تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان، جس کو پی ایم ایل این فتنے کے نام سے اور فساد کے نام سے جانتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کا واپس آنا بہت ضروری ہے۔ یہ بات نہ صرف ان کی پارٹی سمجھتی ہے بلکہ جتنے بھی تجزیہ نگار اور اینالسٹ اور رائٹرز ہیں وہ بھی اس بات کی طرف مائل اور اس پر آمادہ ہیں کہ واقعتاً اگر نواز شریف واپس آتے ہیں تو پارٹی کی جو باغ دوڑ مختلف ہاتھوں میں ہے، غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے، جس نے پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے، اس کو اگر کوئی شخص سنبھال سکتا ہے تو اس کا نام نواز شریف ہی ہے۔ غیر محفوظ ہاتھ، آپ نے ان کے بھائی کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں نا آپ؟ جی، میں نے ان کی بیٹی کی طرف بھی اشارہ کیا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، ان کی بیٹی نے بھی کافی لٹیا ڈبوئی ہے، اگر آپ سمجھ رہے ہوں میری بات۔ جی جی جی، تو مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ یہ پارٹی اس کے دو آسپیکٹ ہیں۔ ووٹ بینک اس کا جو ہے وہ بھی نواز شریف کا ہے، جو اس کے ایم این اے ایم پی ایز الیکٹڈ ہیں وہ بھی نواز شریف کے ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر آپ شروع کریں پیپلز پارٹی کے دور سے، پھر مشرف کے طرف سے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب کے دور میں آ جائیں، تو اس 13-14 سال میں صرف دو ہی کوششیں ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ اس فیملی کے اندر لڑائی ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ یہ پارٹی جو ہے اس سے بکھروں میں بٹ جائے۔ یہی کام نہیں ہو کے دیا، اور اس کا کریڈٹ کسی اور کا نہیں ہے سوائے نواز شریف کے۔ یہ آپ کو ماننا پڑے گا، یہ ہارش ریالٹیز ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ نواز شریف کی مرضی یا منشا کے بغیر پی ایم ایل این یا شہباز شریف صاحب بیٹھ کے وزارت عظمیٰ چلائیں، مطلب دیر واز ہز کنسنٹ۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں بالکل کہ یہ تاثر اور یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ان کی مرضی کے بغیر یہ کام ہو، لیکن یہ جو مفاہمت کی پالیسی تھی یہ ان کے بھائی اور ان کی بیٹی اور ان کے بھتیجے تینوں کی مشاورت سے ہوئی تھی۔ انہوں نے نواز شریف کو کہا تھا کہ ہمیں ایک چانس دیں، ہم دیکھیں کس طرح سے اس ساری صورتحال کو سنبھالتے ہیں۔ وہ چانس دینے پر وہ شاید نہ مانتے گھر والوں کی بات، لیکن اس میں سب سے بڑا رول جو دو مین لیڈر ہیں، ایک آصف علی زرداری اور دوسرے مولانا فضل الرحمان، یہ دو لوگ جو ہیں یہ انسٹرومنٹل رہے ہیں اس فیصلے میں۔ آپ سن رہے ہیں مجھے؟ جی جی، میں سن پا رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ دو لوگ جو ہیں انہوں نے الٹیمیٹ کردار ادا کیا، اور وہ اس کے اوپر راضی ہوئے کہ ایک الائز کی گورنمنٹ بنائی جائے جس کے اندر ساری پارٹیز آن بورڈ ہوں۔ یہ تجربہ ناکام رہا ہے ابھی تک، جہاں تک نواز شریف کے یا پی ایم ایل این کے آبجیکٹو کا تعلق ہے، یہ تجربہ ناکام رہا ہے، اور اب ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئے۔ مگر یہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ جب تک یہ طے نہیں ہوگا کہ آنے والے الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ ہے، یہ نہ تو انتخاب وقت سے پہلے ہونے جا رہے ہیں اور نہ ہی مسلم لیگ نون پرفارم کر سکتی ہے۔ تو لیکن یہ لیول پلینگ فیلڈ کس طرح ہے سر؟ آخری بات عرض کر دوں، وہ یہ کہ بیک سٹیج ایفرٹس آر دیئر۔ یہ جو الائز کی حکومت بنی ہے اس کے پیچھے بھی بہت ساری بیک ٹریک اسٹریٹجیز اینڈ وزیٹیشن کا تعلق ہے۔ لوگ جا کے نواز شریف سے ملے تھے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں کہہ دوں گا آپ سے کہ 4 بڑے سینئر ریٹائرڈ جرنیل گئے تھے یعنی لندن بات چیت کرنے کے لیے۔ تو بیک ٹریک ابھی بھی آن ہے، اس کا کچھ بھی نتیجہ نکل سکتا ہے۔ پاکستان کی پالیٹکس میں انہونیاں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، انہونیاں اب بھی ہو سکتی ہیں۔ آپ دیکھ لینا کہ ایک سنگل لارجسٹ پارٹی نہیں تھی کہیں بھی حکومت بنانے کے قابل، نہ کے پی کے میں، نہ سینٹر میں، نہ پنجاب میں، لیکن بنی نا۔ یہ انہونیاں ہی ہے نا، اس کو اور کیا کہتے ہیں آپ؟